السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین، ناظرین، خواتین حضرات، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عقیل بھائی گجرات سے معلوم کرتے ہیں، میں نے پچھلے کئی سال تک قربانی نہیں کی، حالانکہ مجھ پر واجب تھی، تو اب ادائیگی کی کیا شکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنا ہر مسلمان عاقل، بالغ، مقیم، مالدار پر واجب ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہو یعنی مالک نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہو، اس کے باوجود وہ آدمی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث کے ذریعے سے ان لوگوں کے لیے وعید کا اندازہ ہوتا ہے جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے پچھلے سالوں کی قربانی واجب ہو اور ان سالوں میں قربانی نہ کی ہو تو یہ قربانی معاف نہیں ہوگی، بلکہ ان قربانیوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور قربانی کی قضا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اگلے سال ایک حصے کے بجائے پچھلے سال کی قضا کے لیے بھی دو حصے لے لیے جائیں، ایک اس سال کا ایک پچھلے سال کا، یا ایک بکرے کے بجائے اس سال دوسرا بکرا بھی لے کر پچھلے سال کی قربانی کی نیت سے قضا کے طور پر ذبح کر دیا جائے۔ نہیں، بلکہ پچھلے سالوں کی قضا قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک میڈیم اور معتدل اوسط درجے کی جتنی قیمت میں بکری آ جاتی ہو اتنی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی اگر پچھلے ایک سال کی قربانی ہم پر باقی ہے، قضا ہے، تو ایک ہی معتدل اور متوسط درجے کی قربانی کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ اگر کئی سالوں کی باقی ہو تو اتنے ہی سالوں کی قربانی کے بدلے میں اتنے ہی بکریوں کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ ایک خاتون کا سوال ہے، میرے ہسبینڈ نے مجھ سے ایک مرتبہ غصے میں کہہ دیا کہ میرا اور تمہارا معاملہ ختم، کیا اس سے طلاق تو نہیں ہوئی؟ عام طور سے جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ غصے ہی میں ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، گرچہ بہت سی مرتبہ دل سے اس کی یہ نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن غصے میں اس طرح کے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ آنے پر غصے کو کنٹرول کرنے کی ترغیب دی ہے اور تلقین کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بہادر آدمی صحیح معنی میں وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، لہذا غصے کے وقت بھی ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ لیکن سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ میرا اور تمہارا معاملہ ختم ہے، اگر اس جملے کے ذریعے سے شوہر کی مراد طلاق ہی ہے، یعنی وہ اس جملے سے اپنی بیوی کو طلاق ہی دینا چاہ رہا ہے، تب تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس جملے سے مقصد شوہر کا اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں ہے بلکہ اس کو ڈرانا، دھمکانا، تنبیہ کرنا ہے، تو پھر اس جملے سے بیوی کو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ دونوں پہلے کی طرح میاں بیوی کے رشتے میں باقی ہیں۔ لیکن آئندہ اس طرح کے جملوں کو بھی بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، امام اور مقتدیوں کے بیچ پہلی صف کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ مقتدی آرام سے اپنا سجدہ اطمینان کے ساتھ کر سکے، ایسا نہ ہو کہ اس کا جسم امام کے جسم سے ٹکرا رہا ہو، لہذا اتنا فاصلہ ہونا کافی ہے۔ عام طور سے اتنا ہی فاصلہ مسجدوں میں رکھا جاتا ہے۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ کیا فرشتوں کو نیند اور اونگھ آتی ہے؟ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ تحریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، انہیں جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، کہ رات اور دن کے 24 گھنٹے فرشتے اللہ کی تسبیح میں، مناجات میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو مخلوق ہے آسمان میں یعنی فرشتے، وہ اللہ کے حکم سے نہ تو کسی قسم کی سرکشی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے نہ تو منہ موڑتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی عبادت سے وہ کبھی تھکتے ہیں۔ 24 گھنٹے فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں، لہذا نہ تو وہ سوتے ہیں، نہ اونگتے ہیں، نہ انہیں کسی قسم کی تھکن ہوتی ہے، نہ سستی ہوتی ہے، نہ کسی قسم کا انہیں کوئی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی عبادت میں مشغول ہیں۔
اور فرشتوں کو نیند نہ آنا یہ ان کی فطری خلقت اور فطری پیدائش کے مطابق ہے، چونکہ ان کے اندر نیند کا اور اونگھ کا مادہ ہے ہی نہیں کہ انہیں نیند آئے۔ اس کے برخلاف انسان کے اندر نیکی اور بدی کے جذبات بھی ہیں، اسی طرح انسان تھکتا بھی ہے، وہ غم میں روتا بھی ہے، اسے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ اس کا بہت ہی زیادہ غم بھی کرتا ہے اور سوتا بھی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں انسانی فطرت میں شامل ہیں، لیکن فرشتوں میں یہ تمام چیزیں شامل نہیں ہیں، لہذا فرشتے نہ تو سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں۔ حیدر بھائی پاپڑی سے معلوم کرتے ہیں زیان نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ بہت سے لوگ یہ نام رکھتے ہیں اور اس کا تلفظ وہ زیان سے کرتے ہیں۔ زیان تو عربی میں نہ فارسی میں اردو میں کوئی تلفظ نہیں ہے، البتہ فارسی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے سود و زیاں۔ سود کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اور زیاں کے معنی ہوتے ہیں نقصان۔ تو زیان اگر بولا جائے تو اس کے معنی ہوں گے نقصان، ضرر۔ اس معنی کے لحاظ سے تو نام نہ رکھنا بہتر ہے، چونکہ یہ اتنا زیادہ اچھا معنی نہیں ہے۔ البتہ اگر عربی کے لحاظ سے یہ نام رکھیں تو پھر اس کو بولا جائے گا زیان، جس طرح عفان، حسان، ریان بولتے ہیں، اس طرح اس کو بولا جائے گا زیان۔ اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے ڈیکوریشن کرنے والا، خوبصورتی، حسن و جمال پیدا کرنے والا، زیب و زینت اور سجاوٹ اختیار کرنے والا، یہ سب اس کے معنی ہوں گے۔ زیان اگر نام رکھنا ہو تو زیان رکھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، سعودی عرب میں رہنے والا شخص اگر ہندوستان میں قربانی کرائے تو کس جگہ کا اعتبار ہوگا؟ جی ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے وطن میں قربانی کرتے ہیں، لہذا انگلینڈ میں رہنے والے یا یہ کہ ہندوستان میں رہنے والے اپنی نفلی قربانیاں بھی وہ ہندوستان جیسے علاقوں میں کرواتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے ملک میں قربانی کے لیے اپنا وکیل بنا رہا ہو کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو قربانی کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہ قربانی کا وہ دن ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سعودیہ سے ہندوستان میں قربانی کرا رہا ہے تو سعودی میں عام طور پر ہندوستان سے ایک دن پہلے بقرعید ہو جاتی ہے، لہذا سعودیہ میں تو بقرعید کا دن ہے لیکن وہ دن ہندوستان میں بقرعید کا دن نہیں ہے، لہذا قربانی ہندوستان میں اس دن نہیں ہوگی۔ لیکن اگلے 2 دن ایسے ہیں کہ ہندوستان میں بھی بقرعید کے دن ہیں اور سعودیہ میں بھی وہ بقرعید کے دن ہیں، لہذا ایسے دنوں میں جہاں دونوں ملکوں میں مشترکہ دن وہ قربانی کے دن ہوں تو قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن ایسے دن میں قربانی کرنا کہ جس دن سعودیہ میں بقرعید نہ ہو ہندوستان میں بقرعید ہو، یا ہندوستان میں بقرعید نہ ہو سعودیہ میں بقرعید ہو، تو اس طرح قربانی درست نہیں ہوگی، بلکہ دونوں جگہ قربانی کے دن کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کی مثال تیسرے دن کے بارے میں ہے۔ تیسرے دن ہمارے یہاں بقرعید ہوتی ہے لیکن سعودیہ میں بقرعید نہیں ہوتی ہے، لہذا اس دن بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ گویا درمیان کے 2 دن ایسے ہیں کہ دونوں جگہ بقرعید کا دن ہے، تو ان دنوں میں ایک کی دوسری جگہ قربانی ہو سکتی ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے، بیٹا اور بیٹی میں کس کا مقام زیادہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات میں بنایا ہے، وہ قابل احترام ہے، اور بیٹا اور بیٹی، میل فیمیل، مذکر اور مؤنث یہ انسان ہی کی صنف ہیں۔ انسانوں میں کسی کی عظمت اور بزرگی یہ جینڈر اور صنف کی بنیاد پر شریعت میں طے نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہ تقوی کی بنیاد پر طے کی گئی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تو معزز وہ ہے، قابل احترام اور بڑے رتبے والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک جتنا زیادہ قریب ہے۔ لہذا یہ سوال بھی درست نہیں ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں کس کا رتبہ بڑا ہے۔ احادیث میں بہت ساری ایسی روایات ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، آپ ان کو احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھاتے، گویا بہت ہی احترام کے ساتھ حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کی اچھی جگہ شادیاں کرائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑے رتبے پر فائز فرماتے ہیں۔ بہت سارے اس طرح کے فضائل احادیث میں مذکور ہیں۔ بیٹی کی پیدائش یہ رحمت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے فضائل صرف بیٹیوں کے بارے میں ہیں، لیکن صرف بیٹے اور بیٹی کی بنیاد پر فضیلت نہیں بیان کی جا سکتی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. آپ نے اس موقع پر بیٹیوں کو بہت بڑا رتبہ دیا اور ان کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے. زندہ درگور کرنے پر بہت سخت پابندیاں لگا دی گئی. لہذا آج بھی بیٹا پیدا ہو بیٹی پیدا ہو وہ سب کے سب قابل احترام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں. لہذا اس طرح فضیلت بیان کرنا بھی درست نہیں ہے. ایک خاتون پوچھتی ہیں مجھ پر قربانی واجب ہے، اگر میں اپنی مرحوم والدہ کی طرف سے قربانی کر دوں تو کیا مجھ پر سے بھی واجب ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ جس آدمی پر قربانی واجب ہو اسی آدمی کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، تبھی اس کی قربانی کا فریضہ ادا ہوگا. اگر کوئی آدمی اپنے مرحوم رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرے اور یہ سمجھے کہ میرا واجبی حق واجبی فریضہ بھی ادا ہو گیا تو اس طرح واجبی فرض ادا نہیں ہوگا. ہاں اس طرح ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اپنی واجبی قربانی ادا کرے اور اس کا ثواب اپنے مرحوم رشتہ داروں کو پہنچا دے، تو ایسا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اسی طرح کی مزید شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں. جزاک اللہ.